آپ سن رہے ہیں خود سے خدا تک، نفس کی جبلتیں، بے چینی، دباؤ اور پریشانی، انگزائٹی، ڈپریشن اینڈ سٹریس۔ قرآن پاک نے انسان کو عجولہ کے نام سے پکارا ہے، یعنی جلد باز۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز ہے۔ جلد باز کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہر کام کا رزلٹ فوراً چاہتا ہے۔ نفس انسان کی یہ انتہائی پراسرار فطرت ہے، یہ فوری نتیجہ مانگنے والا ہے۔ اللہ ابدی ہے، اسے کوئی جلدی نہیں، وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ انسان فانی ہے، یہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس لیے اسے ہر کام کو کم ہوتے وقت کے خوف سے جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اسے جلدی ہے اور اس جلد بازی کے ہاتھوں یہ بے چین ہے۔ جس دن سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے، یہ بے چین اور پریشان ہے۔ یہ پریشانی چھپائے رکھنے کا عادی ہے، اشد ضرورت پڑنے پر ہی اپنی فکر کو عیاں کرتا ہے۔ ہر وقت اپنی فکر اور پریشانی کو چھپائے رکھنے کی کوشش کے نتیجے میں اسے ہر لمحہ بڑھتے ہوئے اندرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نظر انداز کسی بھی احساس کو کیا جائے تو وہ سٹریس کہلاتا ہے۔ بار بار احساس کو، بے چینی کو دبانے سے دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی انتہائی حالت کو ڈپریشن کہا جا سکتا ہے۔ اس بے چینی کو ڈپریشن تک لانے میں آج کل سب سے بڑا ہاتھ بدلتے وقت کا ہے۔ پہلے ڈپریشن بہت ہی خال خال ہوتا تھا، عام طور پر لوگ بے چین ہوا کرتے تھے۔ اب لوگوں کا پردہ باقی نہیں رہا، سارا دن ساری رات سوشل میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ کی لامحدود دستیابی سے یہ چھپا ہوا آتش فشاں دھماکے سے پھٹ چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب انگزائٹی، ڈپریشن ہر دوسرے انسان کو اپنا شکار بنا چکا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا، چلتا پھرتا دیکھ کر دھوکہ کھانے کی بجائے غور سے ان کا مشاہدہ کریں۔ ہر ایک بیمار ہو چکا ہے، جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی۔ جس معاشرے میں یاد خدا، تلاش خدا اور محبت خدا زمانہ قدیم کی کوئی بات لگتی ہو، وہاں آپ کو نارمل لوگ نہیں بلکہ اب نارمل انسان دکھائی دیں گے۔ اپنی خواہش کے درخت سے آکاش بیل کی طرح چمٹے ہوئے صرف سطحی زندگی گزارنے کے عادی لوگ۔ بہت سے لوگ اپنی بے چینی، اپنے ڈپریشن پر خول چڑھا لیتے ہیں، اپنے نفسیاتی خلجان و عوارض پر ساری زندگی کامیابی سے پردہ ڈالے رکھتے ہیں اور اپنی تئیں مطمئن ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی نہیں پہچانتا، لیکن دیکھنے والے خوب دیکھ لیتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہزاروں روپ بدل کر پھرتے ہیں۔ اسکول میں معصوم بچوں پر جسمانی اور نفسیاتی تشدد کے عادی استاد، بچوں سے زیادتی کرنے والے بظاہر نارمل دکھائی دیتے لوگ، بیوی کی زندگی کو عذاب کر دینے والا خاوند، شوہر کی زندگی جہنم بنا دینے والی عورت، ملازمین کا استحصال کرنے والے کامیاب کاروباری حضرات، عادی مجرم، عادی نشئی، یہ چور ڈاکو، یہ رشوت خور، بازاروں میں دڑا دڑ جھوٹ بولتے لوگ، حکمرانوں کی لوٹ مار کو خاموشی سے دیکھتے ہوئے یہ بے حس لوگ، ہم سب اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے نفسیاتی امراض کا شکار ہیں، مگر ہم ایک دوسرے سے چھپنے کے ماہر ہو چکے ہیں۔ ہم بحیثیت ایک معاشرہ پاگل پن کی انتہائی حد پر پہنچ چکے ہیں، جہاں اب حلال و حرام، سچ جھوٹ کی تمیز سرے سے ناپید ہو چکی ہے۔ ہمارا مرض کسی کو دکھائی نہیں دیتا، یا شاید ہم دکھانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہم مریض بن چکے ہیں۔ جہاں ڈاکٹر اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا مریض دونوں ہی چور ہوں، ایک لوٹ کر آیا ہو
اور دوسرا اس لٹیرے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اس معاشرے کو آپ کیا نام دیں گے؟ جہاں ہر کوئی دوسرے کو بے دردی سے نوچ رہا ہو، دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بے دم اور بے بس ہو کر گر پڑتا ہے، وہ جو چیخ اٹھتا ہے، وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ انگزائٹی سے ڈپریشن میں وہ جاتا ہے جو تھوڑا سا بھی حساس، سینسیٹیو ہے، جذباتی ہے، ایموشنل ہے، اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے۔ کسی کی نیند اڑتی ہے، کسی کو خوف آنے لگتا ہے، کوئی چکرا کر گرتا ہے، کسی کا دل گھبرا جاتا ہے، کوئی وسوسے کا، کوئی وہم کا شکار ہو جاتا ہے، پہلے تو دباتا ہے۔ جب علامات حد سے بڑھتی ہیں تو پھر ہسپتال کو بھاگنا پڑتا ہے۔ وہ 3 سال معدے کا ناکام علاج کروانے کے بعد آخر کار پتہ چلتا ہے کہ اسے انگزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا ہے، دماغی مسئلہ پڑ گیا ہے، بندے نے ٹینشن لے لی ہے۔ یہاں سے اعصاب کو سکون دینے والی نیند آور اور نفسیاتی ادویات کی بھیانک داستان شروع ہوتی ہے۔ بینزوڈیا پائنز کے شیطانی چکر میں نیا مرغا پھنستا ہے تو دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ سونے سے پہلے نیند کی ایک گولی اور ساری رات جھولے لال، ساری ٹینشن، سارا ڈپریشن غائب اور بندہ ایک دم ٹھیک۔ 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ اور کسی کا سال بھی اس بہانے نکل جاتا ہے۔ پھر جب تماشا شروع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے پہلے تو ٹریلر تھا، اصل فلم تو اب شروع ہوئی ہے۔ نیند کی گولی جدید طبی دنیا کا ایک ایسا بدبودار، گنونا اور مکروہ چہرہ ہے جسے نہ کوئی دیکھنے کو تیار ہے، نہ کسی میں دکھانے کی ہمت ہے۔ سکون آور دوائی ایک ایسا بدترین نشہ ہے جو دنیا میں موجود ہر قسم کی نشہ آور شے سے زیادہ بھیانک اور مہلک اثرات رکھتا ہے۔ جو بھی لکھا ہے پوری ذمہ داری سے لکھا ہے۔ ہیروئن، شراب، چرس اور افیم جیسے دوسرے تمام قدیم اور جدید نشے اس نیند کی گولی کے آگے طفل مکتب ہیں۔ جس آدمی کو ڈپریشن ہوا ہے، پینک ہوا ہے، دورے پڑنے لگے ہیں، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، جسمانی یا نفسیاتی، جو بھی مسئلہ ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ گھبراہٹ، پینک کا صاف مطلب یہ ہے کہ جسم اور ذہن خوش نہیں ہیں، بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ مریض کو مدد کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اسے خود بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ مگر مریض چونکہ نیا اس افتاد میں پھنستا ہے۔ دوسرا یہ کہ آگاہی بالکل نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ نفسیاتی عوارض پر بات کرنا آج بھی شرمندگی کا باعث ہے، عار سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے جب چپکے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جاتا ہے تو پہلے معدے کی خرابی کا لیبل اسے اطمینان دلاتا ہے کہ لوگ جان لیں گے کہ وہ نفسیاتی مریض نہیں ہے۔ جب سے اس علاج سے بات نہیں بنتی تو نیند کی کوئی گولی لکھ دی جاتی ہے اور یہ مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب کسی کو بتانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گولی کھاؤ اور مسئلہ بھول جاؤ۔ نیند کی گولی بڑی کامیابی سے گابا ریسیپیریٹر کو تحریک دے دیتی ہے۔ گابا ایک نیو ٹرانسمیٹر ہے جس کا کام دماغ، برین اور نروس سسٹم کے درمیان پیغام رسانی کو قائم رکھنا ہے۔ ڈپریشن اور انگزائٹی میں اس کمیونیکیشن کی رفتار بہت تیز ہو جانے سے ہر وقت ہیجانی کیفیت طاری رہتی ہے۔ لڑو یا بھاگ جاؤ کا اعصابی نظام، فائٹ اور فلائٹ سسٹم متحرک ہو جاتا ہے، جس کا تعلق سمپیتھک نروس سسٹم سے ہوتا ہے۔ لڑو یا بھاگ جاؤ، فائٹ اور فلائٹ سسٹم جس میں انسانی کی ایک ایسی کیفیت ہے جو کسی بھی ایمرجنسی صورتحال جیسے بے پناہ خطرے کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ جنگل میں اچانک شیر کا سامنا ہو جانے پر فائٹ اور فلائٹ سسٹم یعنی لڑو یا بھاگو کا نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس سے جسم ہیجان میں آ جاتا ہے، سانس تیز اور چھوٹی ہونے لگتی ہے، جسے عام طور پر سانس کا پھول جانا بھی کہتے ہیں۔ شدید اضطراب،
گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ یا بہت کم ہو جاتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا اور سر چکرانے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں یا ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں، جیسی بے شمار علامات پیدا ہو جاتی ہیں، جن کی رونمائی تو جسمانی ہے مگر ان کی جڑ نفسیاتی ہوتی ہے، سائیکالوجیکل ہوتی ہے۔ ڈپریشن، ٹینشن کے مریض میں یہ فائٹ اور فلائٹ سسٹم بے قابو ہو جاتا ہے، اچانک آن ہوتا ہے اور اچانک آف ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے گابا ریسپیریٹر ہے جو اس ساری پیغام رسانی کا ذمہ دار ہے۔ نیند کی گولی ایک دھاندلی ہے، ایک ہیک ہے جو گابا ریسیپٹر کو تحریک دیتی ہے، یہ گابا کو طاقتور کر دیتی ہے، جس کی بدولت قابو سے باہر نکلتی یہ کمیونیکیشن اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ ایسا ہوتے ہی مرکزی اعصابی نظام کو انتہائی پرسکون آرام دہ احساس ملتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اسے ہم پلیسبو ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ 1 ماہ سے بھی کم مدت میں دماغ اور جسم اس گولی کے عادی ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، پھر مریض کو ہر حالت میں یہ گولی لینا ہی پڑتی ہے۔ اپنے مزاج کے مطابق ایک مخصوص عرصے کے بعد یہ گولی اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے، اسے تھریشر ہولڈ کہتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مریض کو یا تو گولیاں بڑھانی پڑتی ہیں یا پھر ان کی طاقت میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ مستقل نیند کی گولی لینے والے افراد کا مزاج مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر حساس اور جذباتی افراد میں غصہ، چڑچڑاپن، وحشت، ہر وقت موت کا خوف، معدے کے تمام مسائل، بے خوابی، خودکشی کے خیالات جیسی دیگر تمام علامات نمودار ہو جاتی ہیں، اور پھر انجام کار ایسے مریض کو اینٹی ڈپریشن پر لگا دیا جاتا ہے۔ اینٹی ڈپریشن ادویات کے فیوز و برکات پر بات کرنے کی یہ کتاب متحمل نہیں کہ طوالت بے پناہ بڑھ جائے گی، ہر وقت ہاتھ دھوتے رہنا، ہر وقت رونا، چیخیں مارنا، اندیکھی مخلوقات اور مردوں سے ہوش اور خواب میں ملنا، ان سے باتیں کرنا، خودکشی کے خیالات، یہ اینٹی ڈپریشن ادویات ایک مکمل پاگل پن کی طرف انسان کو لے جانے کے لیے بنی ہیں، عارضی آرام کے سوا ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں۔ آج کے میڈیکل سسٹم کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور ہمارے سوچنے کے لیے عبرت ہے کہ ایک ایسی دنیا، ایک ایسا معاشرہ جہاں شراب، ہیروئن، چرس اور افیم پینے پر، بیچنے پر پابندیاں بھی ہیں اور ایسے کرنے والے لوگوں کو کبھی قبول بھی نہیں کیا جاتا، وہاں سب سے بھیانک نشہ ایلوپیتھی کے سائے تلے قانون کی اجازت سے اور باعزت طریقے سے بیچا بھی جا رہا ہے اور استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ دوسرے نشے بھی قانونی طور پر جائز قرار دیے جائیں تاکہ بھائی چارے اور مساوات کی فضا میں ہم سب گل مل کر نشہ کر سکیں۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ نیند کی گولی کا انڈوز وڈرال کیا شے ہے؟ ہیروئن کے ایک انجیکشن سے دوسرے انجیکشن کے درمیانی وقفے میں نشہ کرنے والے کا جسم ٹوٹتا ہے، 1000 علامات پیدا ہوتی ہیں، اسے انڈوز وڈرال کہتے ہیں۔ یہی معاملہ نیند کی گولی کا بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ خوراک بڑھانی پڑتی ہے۔ اگر آپ سلیپنگ پلز لے رہے ہیں تو اس سے پہلے کچھ نہ ہو سکے آپ کو اسے چھوڑنا ہوگا۔ اس کا وڈرال انتہائی بھیانک ہے۔ ہر نشہ حتیٰ کہ ہیروئن سے 6 مہینے سال میں نجات مل جاتی ہے، مگر نیند کی گولی کا وڈرال 5 سال بھی چلتا دیکھا ہے۔ جو نیند کی گولی چھوڑ دے گا اس کا ڈپریشن نارمل ہوتا چلا جائے گا۔ وقت بہت زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے 2 مراحل ہیں۔ پہلا ایکٹیو فیز جو 3 ماہ سے 1 سال تک چل سکتا ہے۔ اس دوران ڈپریشن پوری شدت سے حملہ آور ہوتا ہے، بے پناہ خوف کے دباؤ سے گزرنا ہوتا ہے، نفسیاتی اور جسمانی
دونوں طرف سے بے پناہ اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے، مگر راز کی بات یہ ہے کہ یہ سب ہرگز جان لیوا نہیں ہوتا۔ پھر پروٹیکٹڈ فیس شروع ہوتا ہے، اسے گزارنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، علامات بہتر ہونے لگتی ہیں، مریض آہستہ آہستہ زندگی میں واپس آنے لگتا ہے۔ یہ طویل مدتی مرحلہ ہے مگر دشوار نہیں، دھیرے دھیرے ڈپریشن دھیما ہونے لگتا ہے۔ یہ بہت بڑا گن چکر ہے، اس سے نکلنے کے لیے مریض کو خود کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ وٹامن بی اور وٹامن ڈی بھی ڈپریشن کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کا ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے، اگر ٹیسٹ نیگیٹو آئے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ نیند کی گولی کے علاوہ بہت زیادہ سگریٹ نوشی اور دوسرے تمام نشے بھی انسان کو ڈپریشن کے جہنم میں پھینک سکتے ہیں۔ اس طرح کسی کا لائف سٹائل اگر ٹھیک نہیں ہے، اگر زندگی میں گناہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو ضمیر گلٹ بھی یہی کام کرتا ہے، احساس جرم بھی ڈپریشن کا ذمہ دار ہے۔ جو انسان حساس یا جذباتی ہوگا وہ ڈپریشن میں لازمی جائے گا۔ اللہ کی تلاش میں ناکامی بھی بے پناہ ڈپریشن پیدا کرتی ہے۔ کبھی آدمی لمبی داڑھی رکھتا ہے، سر کے بال بڑھاتا ہے، کبھی چلے کاٹتا ہے، وظیفے کرتا ہے، سب علم کی کمی کا شاخسانہ ہے۔ نفس بے چین تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے شخص کی نفسیات کا علاج نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے ہی دل تسکین پاتے ہیں۔ اگر کسی کو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھے، اسے مکمل پڑھے، اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے ٹھیک ہوگا، کب ٹھیک ہوگا۔ انگزائٹی اور ڈپریشن والوں کے لیے، حساس جذباتی لوگوں کے لیے، سوال کا جواب ڈھونڈنے والوں کے لیے، تلاش کرنے والوں کے لیے اس کتاب کا ایک ایک صفحہ انشاءاللہ تریاک ہوگا۔ نفسیاتی خلجان نفس کی ایک ایسی بنیادی جبلت ہے جو بہت گہرائی تک اس کی جڑوں میں پیوست ہے۔ نفس کی حرکات، ایکٹیویٹیز ساری کی ساری خود پر مرکوز ہیں۔ ڈپریشن کا مریض اگر اپنا مشاہدہ کرے تو بخوبی دیکھ سکتا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا کے محدود تر زاویہ نظر سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ میری خوشیاں، میری بیماری، میری تکالیف، میرا ڈپریشن، یہ حد سے بڑی ہوئی خود غرضانہ نفسیات کی حرکت ہے جو یوں تو ہر نفس میں بدرجہ اتم موجود ہے، مگر ڈپریشن کی صورت میں یہ زندگی کے تمام درجات پر اپنا تسلط قائم کر لیتی ہے۔ اس لیے نفس ہی تمام تر ذہنی خلجان کا ذمہ دار ہے۔ وجہ باہر نہیں، اندر ہے۔ دنیا اس کی ذمہ دار نہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ نفس ہے، انا ہے۔ زندگی کی طرف بہت زیادہ انا پرست رویے، اپنی ذات کی طرف بے پناہ جھکاؤ، اپنی خواہشات کو ہر حد تک جا کر پورا کرنے کی دھن۔ اگر غربت ہے تو اچھی کوشش کرنے کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی بجائے غربت سے جنگ اور ہر وقت اپنے حالات پر بے بسی کی حالت میں افسوس کرنا، زندگی کے ساتھ انا پرست رویہ رکھنا ہے۔ یہ ایسی زندگی گزارنا ہے جس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کچھ ہے بھی تو صرف اپنے مفاد، اپنی دلچسپی کے حوالے سے ہے، یا پھر اپنی مجبوری کے لیے ہے۔ خود پر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کسی خوشی یعنی شادی، دولت، اولاد، صحت کا بے پناہ پیچھا اور اس کے لیے بے حد محنت صرف اس لیے کرنا ہے کہ اس خوشی کے حصول کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، سب مل جائے گا۔ یہ زندگی کے ساتھ اچھے تعلق کی نہیں بلکہ خود غرضانہ تعلق کی نشانی ہے۔ اسی رویے سے ڈپریشن کی علامات جنم لیتی ہیں۔ یہ نفسیات دان، سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ کے بس کی بات نہیں اس بات کو سمجھ سکے کہ بذات خود نفس ہی اس بحرانی کیفیت کی شروعات کا ذمہ دار ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ نفسیات دان یہ سمجھتا ہے کہ سیشنز اور ادویات کے ذریعے اگر کسی نہ کسی طرح مریض کو دوبارہ سے منظم کر دیا جائے تو وہ پھر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ پہلے جیسی نہ صحیح مگر کافی حد تک
بہتر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل معاملے کو نہ صرف دیکھا ہی نہیں گیا بلکہ الٹا اسے دبا دیا گیا ہے۔ ترغیب، سیشنز اور اینٹی ڈپریشن کے ذریعے وقتی ریلیف حاصل کر لیا گیا ہے، مگر یہ ایسے ہے جیسے درخت کاٹ دیا ہے، جڑ ویسی کی ویسی ہے، دوبارہ پھوٹے گی اور اب کی بار نئی طرح کی شاخیں کونپلیں دکھا دیں گی۔ کسی کے نفس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس نفس کو علم دینا پڑے گا، ایجوکیٹ کرنا ہوگا۔ یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہے جسے اللہ نے نفس کا علم بخشا ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے اس کام کا، اور اس کے سوا یہ کسی اور سے کبھی نہ ہوگا۔ نفس اکیلا خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کی فطرت ہی اضطراب ہے، انتشار ہے، ڈس آرڈر ہے۔ یہ اپنے آپ کو خود اکیلا آرڈر میں کبھی نہیں لا سکتا۔ نفس کا علم صرف نفسیات نہیں ہے، یہ صرف ایک حصہ ہے، یہ آدھا جسم ہے۔ اللہ کے بغیر، قرآن کے بغیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر نفس میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جس سے یہ حاصل شدہ علم کو خود پر اپلائی کر سکے، نافذ کر سکے۔ اسے اپنے علاج کے لیے سرنڈر ہونا پڑتا ہے، اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ سرنڈر وہ بے ہوشی ہے جس کے بغیر یہ خود کو کبھی آپریٹ نہیں کر سکتا۔ جو نفس اللہ سے دور ہے، اپنے خالق سے، اپنے کریٹر سے غافل ہے، ان اویئر ہے، اس کا کام ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اور دوسروں کے لیے انتشار، بدنظمی پیدا کرنا ہے، ڈس آرڈر بڑھانا ہے، فساد کرنا ہے۔ لوگوں کا اس موضوع پر ایک عجیب چلن ہے، ایک فریب خوردہ زاویہ نظر ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے یہی تو زندگی ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے، اسے برداشت کرنا، سہ جانا، آگے بڑھ جانا ہی حل ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف خود فریبی ہے اور کچھ نہیں۔ کیا یہ انسان کا مقدر ہے کہ ہر وقت جسمانی اور نفسیاتی اذیت، ہمیشہ کے تضادات اور دکھ میں زندہ رہے؟ نہیں، ایسا کوئی جرم آدم نے نہیں کیا تھا کہ خدا اس کی نسل کو اتنے بدترین ٹارچر سے گزارتا۔ خدا ایسا نہیں ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں، ہمارے نفوس ہیں جنہوں نے نفرت کی آگ سے اس دنیا کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ انسان ایسا ہی ہے، اس کی فطرت ہی ظالم ہے اور جاہل ہے۔ جو جذباتی اور حساس نہیں، وہ کامیابی سے چھپ جانے میں کچھ دیر کامیاب ہو جاتا ہے، مگر ہمیشہ نہیں، ہرگز نہیں۔ درد جھیلنا پڑتا ہے، پریشان ہونا، نفسیاتی عوارض میں مبتلا رہنا، خود سے جڑے ہوئے اپنے سے کمزور لوگوں کو اپنی نفسیاتی حالت کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرنا، اور خود سے طاقتور لوگوں کی نفسیات سے مطابقت پیدا کر کے جینے پر خود کو مجبور کرنا، یہ سب ہمیں کس نے سکھا دیا؟ کیا اللہ نے؟ کیا اسلام نے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ معاشرہ، کلچر یا سوسائٹی کچھ بھی کہہ لیں، اسے وجود میں لانے کی طاقت صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے۔ معاشرہ ہمیشہ کسی سچے مذہب سے وجود میں آتا ہے۔ مذہب معاشرے کو پیدا کرتا ہے، یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ نفس منظم اور مرتوب نہیں ہوتا، اس لیے نسل انسان بھی آرگنائز نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ ہے جو آسمان سے کتاب اتارتا ہے، مذہب بناتا ہے، اور مذہب سے معاشرے کو پیدا کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے۔ پھر یہ معاشرہ اسی مذہب کو، اسی کتاب کو جس نے اسے جنم دیا، بدل ڈالتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔